السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر فہیم مقبول، بات کر رہا ہوں بیلنس لائف ود ہومیوپیتھی کے چینل سے۔ آج کی جو ہم ٹپس اور ٹرکس لے کر آئے ہیں وہ نوجوان بچوں کے لیے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ میڈیکل کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ایسی کون سی عادتیں جو ہر اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی صحت کو بہتر بنا سکے۔ ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیند کو بہتر بنائیں۔ نیند اچھی ہوگی، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے، یہ اچھی ہوگی تو ذہنی اور جسمانی طور پر آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ جب نیند ہی نہیں اچھی تو پرفارمنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آوازاری آپ کو رہے گی۔ رات کو جاگنا بہت آسان ہو گیا آج کل کے لیے، ساری رات موبائل یوز کیا، لیپ ٹاپ کمپیوٹر یوز کیا، اسکرین ٹائم ہے تو جتنا مرضی بڑھا لیں، لیکن آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں رات کو، وہ ان کے خواب میں پھر وہی چیزیں آتی ہیں۔ پھر وہ شکایت آ کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ دماغ چلتا رہتا ہے، جسم سویا رہتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب معاملہ سارا خراب کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسکرین ٹائم بڑھنے سے۔ تو بہتر ہے رات اگر آپ 10 بجے سونے کے عادی ہیں تو 9 بجے تک موبائل کو گڈ بائی کر دیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے۔ تو نیند ضروری ہے، نیند پوری ہوگی تو باقی پرفارمنس آپ کی بہتر ہو سکے گی۔ دوسری جو ٹپ ہے وہ پانی کا متواتر استعمال۔ پانی انسانی جسم کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے آکسیجن باڈی کے لیے ضروری ہے۔ پانی روزانہ کا کم از کم 8 گلاس جو ہے وہ ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ پانی کا استعمال نہیں کریں گے تو جسم میں ڈرائنس بڑھے گی، تھکاوٹ کا احساس ہوتا جائے گا، ڈھیلاپن، اور خود کو وہ ویکنس سی فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ایک بوتل اپنے ساتھ رکھیں پانی کی، اور دن میں کم از کم 8 گلاس جو ہیں وہ پورے کریں۔ تیسرے نمبر کی جو ٹپ ہے وہ متوازن غذا کے حوالے سے ہے۔ آج کل جو حالات بنتے جا رہے ہیں، بچے سبزیاں کو تو بالکل چھوڑ گئے ہیں، مٹن بھی چھوڑ گئے ہیں، بیف تو بہت کم لوگ کھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چکن پر آ گئے ہیں اور اپنی خوراک کو فاسٹ فوڈ میں کنورٹ کر لیا انہوں نے۔ تو اس طرح کی خوراک کھانے سے اگر کوئی بندہ طاقتور ہوا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، میں بھی اس سے رابطہ کروں اور میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آؤں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ پیٹ تو بھر دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی ذرا برابر بھی فائدہ جسم کو نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے اپنی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کریں جو آپ کو ذہنی اور جسمانی طاقت اور نشو و نما فراہم کریں۔ اس کے اندر پروٹین ہے، اور اس کے اندر اناج ایسا جو آپ کو طاقت دے، ایسی دالیں، سبزیاں جو آپ کے جسم کو طاقت دیں۔ ان چیزوں کے عادی بنے بجائے کہ فاسٹ فوڈ کی طرف آپ جائیں۔ اب پروٹین کی بات کریں تو پروٹین، دیسی گھی جو ہے وہ پروٹین سے فل ہے۔ اب گھر میں اکثر خواتین بناتی ہیں تو بچے اس کی اسمیل سے آوازار ہو جاتے ہیں، تو اب اس طرح تو نہیں چلے گا نظام، تو جسمانی کمزوری ہوگی۔ تو پھر جب جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے اور شادی کا ٹائم نزدیک آ جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں کہ جی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مجھے لیے کوئی نسخہ بنا دیں۔ تو مجموعی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ٹپس بتا رہا ہوں، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ متوازن غذا کھائیں، اور سنیکس کے اندر جو سنیکس کھانے کے لوگ آتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کے عادی ہیں، تو ایسی چیزیں شامل کریں جیسے ڈرائی فروٹس ہیں، اس میں بادام ہے، کاجو ہیں، اخروٹ ہیں، موسم کے اعتبار سے ڈرائی فروٹس بھی آپ استعمال کریں۔ ٹپ نمبر 4 جو ہے وہ اپنے آپ کو متحرک رکھیں۔ متحرک سے مراد ہے کہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیں اپنی ایکسرسائز کے لیے، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، جاگنگ کریں، جم جائیں، کچھ نہ کچھ حصہ اپنے جسم کو دیں تاکہ وہ ورکنگ کرے اور پرفارمنس بہتر ہو سکے۔ تو جب سارا دن ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ گزار دیں گے، دفتر میں، آفس میں، پڑھائی میں، تو جسمانی سرگرمی آپ کی بالکل زیرو ہوگی۔ تو اگر کبھی آپ ایسے شخص کو کہیں کہ بھاگ کے دکھاؤ تو وہ 1 سے 2 منٹ میں بھاگے گا اور اس کا سانس پھولا ہوا ہوگا کہ بس میں تو اب گرنے والا ہو گیا ہوں، اتنی اس کی حالت جو ہے وہ ناقص ہو چکی ہوگی۔ تو یہ چیز بھی اپنی زندگی میں ضرور رکھیں کہ کچھ حصہ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ نمبر 5 پہ ہے جو وہ ذہن سازی کی ہے۔ ذہن سازی سے مراد یہاں مراقبہ بھی آپ لے سکتے ہیں، میڈیٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اب سارا دن لوگ موبائل اور کمپیوٹر اور اسٹڈیز اور مختلف طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور سارا دن دماغ انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ تو میڈیٹیشن آج کے دور کا بہت ضروری ایک
کام ہے جو ہر شخص کو اپنی ذات تک کرنا ہے۔ میڈیٹیشن میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ایسی جگہ پر اپنے آپ کو لے جائیں جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، گاڑیوں کا، بچوں کا، گھر والوں کا، بالکل پرسکون جگہ ہو۔ تو وہاں جا کے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبے سانس لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اپنے دماغ کو خیالات سے بالکل پاک کریں، اور سانس لیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ توانائی میرے جسم کے اندر جا رہی ہے اور میرا جسم جو ہے اس سے ہلکا پھلکا ہو رہا ہے۔ میڈیٹیشن کے لیے آپ مختلف یوٹیوب پہ چینل دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیٹیشن کیسے کریں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک یہ دماغ فریش نہیں ہوگا تو پورا جسم جو ہے وہ ناکارہ رہتا ہے۔ دماغ کو فریش کرنے کے لیے تر و تازہ، جیسے موبائل کی بیٹری 12 گھنٹے 14 گھنٹے نکال کے ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے، تو انسانی صحت کے لیے نیند کا پورا ہونا اور میڈیٹیشن کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے باڈی کو دوبارہ سے ہم چارج کر رہے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے اسکرین ٹائم کو کم کر دینا، وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بھی آپ اپنی ایک عادت بنا لیں اسکرین ٹائم کو کم کرنے کی۔ نمبر 7 ہے جی تعلقات کو بہتر کرنا، تعلقات بحال کرنا۔ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ جب تک آپ اپنا وقت لوگوں کے ساتھ نہیں گزاریں گے، اپنا دل کی بات لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان شارٹ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کریں گے، تو فریش نہیں ہوتا بندہ۔ تو سارا وقت موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر گزار دیں گے تو دماغ میں 100 طرح کے خیالات ہیں، خیالات سوچ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، سکون ہوتا ہے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کا۔ نمبر 8 پہ ہے جی کولڈ ڈرنکس اور چائے، کیفین جیسی چیزوں کا استعمال کم کر دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ انرجی ڈرنکس کے نام پہ چیزیں ملتی ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں رنگ برنگی، ان کا کوئی 1% بھی فائدہ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ کیفین شامل ہوتی ہے اس کے اندر، وقتی طور پہ لگتا ہے کہ میں بڑا انرجیٹک ہو گیا ہوں، میرے اندر بڑی طاقت آ گئی ہے، لیکن بالکل بھی نہیں ہے، وہ صرف وقتی طور پر ہی جب تک کیفین کے اندر نشہ ہے۔ تو اسی طرح چائے میں ہے، کافی میں ہے، کیفین شامل ہے، کولڈ ڈرنکس میں، تو ان چیزوں کا استعمال کم کریں تاکہ آپ کی مجموعی صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ نمبر 9 کی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھیں، ہوا میں بیٹھیں، باہر نکلیں، اپنے آپ کو وقت دیں۔ میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ کو جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہا جائے کہ آپ ایسے 3 لوگوں کو اپنے ذہن میں سوچ لیں جن کو آپ کبھی کھونا نہیں چاہتے یا جن کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے یا سوچے کہ ایسے کون 3 سے لوگ ہیں، وہ کیا ان کی فیملی ممبر ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے بچے ہیں، یا کوئی بھی ہیں، کوئی بھی 3 لوگ سوچ لیں۔ اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان 3 لوگوں میں آپ خود شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں کا جواب ہوگا کہ ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں، ان 3 لوگوں کے اندر۔ ہم اپنے فیملی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، کوئی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی بیوی کے بارے میں، کوئی والدین کے بارے میں، تو جب تک آپ ہی اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر دوسرے کہاں پر ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلے اپنی صحت ہے، اس کے بعد پھر دوسرے ہیں۔ آپ صحیح رہیں گے، صحت مند رہیں گے تو ہی دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے۔ نمبر 10 پر جو ہے مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ کسی سے مدد لینا یہ ایک کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پاورفل طاقتور انسان کی نشانی ہے کہ اگر بندہ کسی سے مدد لینا چاہے تو وہ کس طرح سے دوسرے سے مدد لے کے دوسرا اس کو انکار نہ کر سکے۔ یہ ایک ٹرک ہے کہ کسی کو اپنے لیے کیسے بلایا جائے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں، ہر اسٹوڈنٹ اس کو اگر فوکس کرے، اس کو سوچے سمجھے، تو اس کی صحت کے لیے، مجموعی صحت کے لیے، ذہنی اور جسمانی دونوں کے لیے، اور تیسری روح کے سکون کے لیے جو مراقبہ بھی اندر ذکر کیا ہم نے، اس سے بالکل جسم ہلکا پھلکا اور فریش ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔